والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت عظیم وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کی اگر ایکو آف کر دے، ایک صرف سادی فلیٹ آواز چاہیے. اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے. یقیناً حضور علیہ السلام کا ذکر اہل ایمان کے لیے باعث تسکین ہے. جب کسی کے لبوں سے وہ اپنے آقا و مولا کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت بڑھتی چلی جاتی ہے. اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کہ میرے حضور کا ذکر ہے بھی تو اتنا ہی میٹھا. آپ ساری دنیا کے شہد اکٹھے کر کے نچوڑ دیجئے، اتنا رس پیدا نہیں ہوگا جتنا ایک بار محمد کہنے سے پیدا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، یہ میری اور آپ کی فیروز بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ان کے ذکر کی توفیق عطا کی. بات وہی ہے جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی کہ لوگوں میں اپنے شعروں سے حضور کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب محبوب کا نام میرے شعروں میں آتا ہے میرے شعروں کا حسن بڑھ جاتا ہے. تو سچی بات تو اس نام کی ہے کہ جو اس نام سے جڑ گیا، جس کے لبوں پہ ان کا نام آ گیا، اس کا اپنا ریٹ، اس کی اپنی ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو یہ محض اور فقط اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیقات عطا کی. میں منتظمین کے ایک ایک فرد سے لے کر شرکائے مجلس کے آخری شخص تک تمام احباب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو پر آپ کی توجہ چاہوں گا اور میں اپنے مقررہ وقت میں ہی 25-30 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لینے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. جب بھی کسی دین کے نام پر سجی ہوئی مجلس یا محفل میں ہم موجود ہوں، اس دعا کے ساتھ ہی بیٹھیں کہ یا اللہ آج جو میں تیرے رسول کے فرامین سنوں مجھے ان پہ عمل کی توفیق عطا کر. ہمارے ہاں محافل تو بہت ہوتی ہیں، بعض لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ اتنی محفلیں ہوتی ہیں تو ان کا فائدہ کیا ہوگا. معاشرے میں جھوٹ اسی طرح ہے، دھوکہ اسی طرح ہے، فریب اسی طرح ہے، خیانت اسی طرح ہے، بلکہ کچھ بڑھ گئی ہے. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو ظاہری بات ہے اعتراض کرنے والا سوال تو کرتا ہے اور واقعی اعتراض واقعی نظر بھی آتا ہے. تو اس کے بہت سارے جواب لوگ اپنے مزاج کے مطابق دیتے ہیں، لیکن میں اپنے شیخ کا یہ جملہ سنایا کرتا ہوں کہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ دیکھو کہ جو آج کل ہمارے ہاں مجالس ہیں ان میں بچا بھی کیا ہے. بکے ہوئے خطیب، بھنڈ قسم کے نقیب اور ڈانس کرتے نعت خواں سٹیجوں پہ کھڑے ہو گئے، اور اس طرح کی 100 کیا 1000 کیا 1 کروڑ محفلیں بھی آپ کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ کاروبار تو ہو سکتا ہے کسی کا، لیکن یہ دین کے نام کی سجی ہوئی محفل نہیں ہو سکتی. تو جب بھی کسی مجلس میں ہم جائیں تو کہا پہلے اپنے سٹیج کا ہم جائزہ لیں کہ اس میں بچا بھی کیا ہے. تو پیچھے رہ گئی بات آنے والوں کی، تو ان کی ڈیمانڈ کیا ہے اور اس کے مطابق اگر بات کی جائے تو پھر بہت اچھا رہتا ہے. تو فرمان لگے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بندہ تقریر دھیان سے سن لے تو زندگی میں ایک تقریر بھی شاید کافی ہوتی ہے، جو سنے اس پر عمل کرے. اب یہ سوشل میڈیا ایک ایک بندے نے 20-20 سٹیٹس لگائے ہوئے ہیں، لاکھوں ویڈیوز روزانہ وائرل ہو رہی ہیں، روزانہ دین کی بات لوگ سٹیٹس لگاتے ہیں، یہ کتنی پوسٹیں آتی ہیں. لیکن اس دور سے آج کا موازنہ کریں جو ماضی میں اتنی تقریریں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم شاید کانوں کی لذت کے لیے تو سنتے ہیں، ہمیں لطف تو آتا ہے، ٹھٹ تو آتا ہے اور ہم کہتے ہیں حد ہوگی، کمال ہو گیا.
لیکن جو سنا ہے وہ صرف کانوں تک ہی رہا، اس پر عمل کرنے کا جذبہ نہ بنا. تو میں نہ کوئی تقاضا کرتا ہوں، مجھ سے قبل بھی آپ کو بتایا گیا کہ اس دعا کے ساتھ کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو میری صرف آرزو یہ ہوگی کہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ پوری توجہ سے سنیں. یہ سب سے بڑی داد ہے کہ اگر آپ میری بات سن لیں، اور میں اتنی دور سے اپنی بات ہی سنانے کے لیے آیا ہوں. اور میری کیا بات ہے، بات وہی جو میں نے کہی حضرت حسان بن ثابت کی کہ لوگوں میں اپنے شعروں سے حضور کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ جب ان کا نام آتا ہے میرے شعروں کا حسن بڑھ جاتا ہے. تو میں صرف آپ سے توجہ کا طالب ہوں، اس دعا کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے جس وقت کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو پہلا خطبہ توحید اور دعوت توحید دینا چاہی، تو کہا لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو قبول کر لو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہمیں وہ لشکر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں آپ سچے ہیں. کہا اتنا یقین ہے میری صداقت پر؟ کہا اس سے بھی زیادہ یقین. تو کہا کہ پھر میں ہی کہتا ہوں کہ تمہارے یہ 360 بت جھوٹے ہیں، میرا وحدہ لا شریک خدا سچا ہے. یہ پہلا خطبہ، پہلی دعوت توحید کے عنوان کی حضور علیہ السلام نے پیش کی. اب ظاہری بات ہے مجمع میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی خاموش ہو گیا، کسی نے سر جھکا دیا، کوئی دل ہی دل میں سوچنے لگا ہوگا کہ یار جنہوں نے آج تک بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا وہ رب کے معاملے میں جھوٹ کیسے بولیں گے. لیکن کسی نے 2 قدم آگے بڑھ کر اعتراض کرتے ہوئے پوچھ لیا کہ اس بات کی جناب کیا دلیل ہے کہ یہ 360 بت جھوٹے ہیں، آپ کا وحدہ لا شریک خدا سچا ہے. اب میرے حضور سے توحید کی دلیل پوچھی گئی. آپشن موجود تھا کہ میرے حضور آسمان کی طرف دیکھتے، مبارک انگلی کا اشارہ ہوتا، چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں سلامی پیش کرتا. آپشن موجود تھا کہ حضور سورج کی طرف دیکھتے تو سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جاتا. پسڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ پتھراں تے کلمے پڑھا جاندا ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں. تو آپشن موجود تھا کہ سورج کو پلٹا دیا جاتا، آپشن موجود تھا کہ کہا جاتا کہ فلاں درخت کو، اور وہ آ کے حضور کے قدموں میں کھڑا ہوتا اور محبوب کی نبوت کا اعلان کرتا. یہ آپشن بھی موجود تھا اور ایسا ہوا بھی ہے. صحابی کا نام ہے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ. فرماتے ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر میں تھا کہ رستے میں آقا کریم علیہ السلام نے قیام کیا اور حضور محو استراحت ہو گئے. میں پہرہ داری پہ پاس کھڑا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے جو حضور آرام فرما رہے تھے تو فرماتے کہ مجھے ایک حیرت انگیز منظر نظر آیا. منظر کیا ہے کہ دور صحرا میں ایک درخت ہے، اس نے دائیں اور بائیں یوں حرکت کی اور اپنی جڑوں کو اکھاڑا، تنے کے بل بوتے چلتا ہوا آ کر محبوب کے قدموں میں کھڑا ہو گیا. فرماتے میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ بلا درخت بھی کبھی چلتے ہیں، لیکن منظر بڑا عجیب تھا اور میں دیکھ بھی اپنی آنکھوں سے رہا تھا. وہ درخت حضور علیہ السلام کے قدموں میں کھڑا رہا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہیں پہ جا کے دوبارہ نصب ہو گیا. تو جب حضور بیدار ہوئے تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے پوچھ لیا کہ اے بندہ نواز آج بڑا عجیب واقعہ ہوا. تو حضور فرمایا کہ یعلا بن مرہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ جو درخت نہیں. حضور فرمایا ہاں وہ موجود ہے. عرض کی حضور تھوڑی دیر پہلے وہ یہاں پہ آیا ہوا تھا. تو حضور جی وہ یہاں پہ کیوں آیا ہوا تھا؟ میرے حضور یہ نہیں فرماتے کہ یعلا بن مرہ ہم تو سو رہے تھے، جاگ تو آپ رہے تھے، آپ بتائیے کہ وہ درخت یہاں پہ کیوں آیا تھا. اور واقعی اللہ کے رسول تو آرام فرما رہے تھے. دیکھو میں سو رہا ہوں، قادری صاحب یہاں پر موجود جاگ رہے ہوں، شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے، میرے بیدار ہونے پہ یہ مجھ سے پوچھیں کہ بتائیں کس نے توڑا ہے، تو میرا کیا جواب ہوگا کہ میں تو سو رہا تھا، آپ جاگ رہے تھے، آپ بتائیں ہوا کے جھونکے سے ٹوٹا، آپ کا ہاتھ لگا، کسی بچے نے پاؤں کی ٹھوک کر ماری. لیکن اگر یہ مجھ سے پوچھے تو میرا تو 2 لفظی جواب ہے کہ میں تو سو رہا تھا. اب حدیث اٹھائیں، واقعی اللہ کے رسول تو آرام فرما رہے تھے. سوال بنتا نہیں ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ سونے والا کیسے بتائے گا، لیکن حدیث اٹھائیں، صحابی ہیں کہ انہوں نے سوال کیا اور حضور علیہ السلام نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں سو رہا تھا آپ جاگ رہے تھے، آپ بتائیں وہ کیسے آیا تھا. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے
کہ جب واقعی اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے تو پھر صحابی نے سوال کیوں کیا؟ تو علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا، محدثین نے گفتگو کی، کہا کہ صحابی نے سوال اس لیے کیا تھا، اس لیے کہ صحابہ خوب جانتے تھے ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل تو جاگتا ہی رہتا ہے۔ تو حضور کو پتہ ہوگا کہ وہ درخت یہاں کیوں آیا تھا، اسی لیے تو فرمایا تھا صحابہ اپنی صفیں درست رکھا کرو، مت خیال کرو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، میں محمد جس طرح آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ فرمایا میں تمہارے رکوع و سجود بھی دیکھتا ہوں، تمہارے دلوں کے خشوع و خضوع بھی دیکھتا ہوں۔ اور ایک بات فرماتے ہیں چشم تو بھی نندہ ما فی الصدور، حضور آپ کی نگاہ تو بند سینوں کے راز بھی جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کی کہ حضور وہ درخت یہاں کیوں آیا تھا؟ حضور فرمایا یا اللہ بن مرہ، آج ہم اس کے نیڑے آئے تھے، اس نے رب سے اجازت چاہی کہ مولا اجازت دینا، محبوب نیڑے آئے ہیں، میں بھی جا کے سلام نہ کر کے آؤں، تو وہ ہمیں سلام کرنے آئے ہو۔ کیا خیال ہے یار، جس نبی کو درخت بھی آ کے سلام کرے، امتی کلمہ بھی پڑھے اور سلام پڑھنا بھول جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امتی کو بھی چاہیے۔ اور مجھے کسی نے کہا، میں کہا جناب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ ہماری تو نماز پوری نہیں ہوتی جب تک نبی کو سلام نہ کر لیں۔ آپ گھر سے اٹھے، پوچھا جناب علاقے میں مسجد کہاں پہ؟ کہا کیا کرنا؟ کہا میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آپ پہنچے تو کہا حضرت وضو خانہ کی، کہا بیٹا اس طرف، یہ وضو کیا، منہ ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، سر کا مسح کیا، کیا ہے جناب؟ میں اللہ کی عبادت کرنے آیا۔ داخل ہوئے تو کہا جناب ذرا قبلہ رخ بتا دی، کہا بیٹا اسی طرف۔ اللہ اکبر، آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، پہلے اس کی مدح، پھر ثنا، پھر کہا مالک رب العالمین تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے۔ کبھی رکوع میں، کبھی سر سجدے میں رکھتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں اعلیٰ تو، عرفہ تو، افضل تو، کبھی گھٹنے جھکا کے، کبھی پیشانی زمین پہ رکھ کے اللہ کی عبادت کرنے آئے تھے۔ قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سر سجدے میں بھی رکھا، مدح کی، حمد کی، ثنا پڑھی، اس کے اعلیٰ و عرفہ ہونے کا اقرار کیا، اس کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تعارف کے ساتھ کہا مولا عبادت بھی صرف تیری کرتا ہوں، میں مدد بھی صرف تیرے سے مانگتا ہوں۔ تو عبادت تو مکمل ہو گئی، اعلان بھی کر دیا، اظہار بھی کر دیا، جھک کے اس کی تصدیق بھی کر دی۔ میں اٹھ کے جانے لگا، کہا نہیں اٹھ کے نہیں جا سکتا، پہلے گھٹنے بچھا کے بیٹھ جا، پلکیں بھی جھکا اور میرے نبی پہ سلام بھی پڑھ۔ مولا میں تو تیری عبادت کرنے، کہا عبادت ہماری ہوگی، سلامی در رسول پہ ہوگی، اس نبی کو نہ بھولنا۔ تمہاری ہر 2 رکعت، تمہاری ہر 3 رکعت، تمہاری ہر 4 رکعت پر عبادت مکمل تب ہوگی جب ہمارے اعلیٰ و عرفہ و افضل ہونے کا اعلان کر بیٹھے۔ سجدہ ہمیں ہی کرنا، لیکن اس رسول کا احسان نہ بھولنا، جس رسول نے تجھے نبی سے رب کی چوکھٹ تک پہنچایا ہے، اس پیغمبر کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنا۔ تو ہماری تو نماز پوری نہیں ہوتی جب تک ہم رسول کو سلام نہیں کر لیتے۔ تو خیر آپشن موجود تھا نا، کسی درخت کو بلایا جاتا، کسی شجر سے گواہی دلوائی جاتی، کسی حجر کو بلا لیا جاتا۔ مولا کائنات فرماتے میں آج تک اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ میرے حضور جب اس کے قریب سے گزرتے وہ حضور کو سلام کرتا تھا۔ اللہ اکبر، نبی تو نبی ہوتا ہے، پتھر کو بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی قریب سے گزرا۔ اللہ اکبر۔ تو خیر آپشن سارے ہونے کے باوجود سوال کیا ہے جناب، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ 360 بت جھوٹے ہیں، وہ وحدہ لا شریک خدا سچا ہے۔ دلیل پوچھی جاتی تو میرے حضور کتنے اعتماد سے فرماتے، دلیل پوچھتے، کہا جی دلیل پوچھتے۔ فرمایا میری زندگی کے 40 سال تمہارے سامنے نہیں، کہیں پہ کوئی جھوٹ ہے تو لے کر آؤ، کوئی خیانت ہے تو نکال کے دکھاؤ، کوئی فریب، کوئی دھوکہ ہے تو سامنے لو۔ اتنی بڑی دلیل کہ پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ میں کہتا ہوں قیامت تک توحید پر سب سے بڑی دلیل ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حضور کا کردار، میرے رسول کی ذات۔ اللہ اکبر۔ اب وہ تعارف جو اہل مکہ کو حاصل تھا وہ کیا تھا؟ پورا شہر میرے رسول کو کہتا تھا صادق بھی تو ہے، امی بھی تو ہے۔ یہ حضور کا تعارف تھا۔ یہ 2 لفظ میرے رسول کا تعارف، میں انہی 2 لفظوں پر باقی 15 منٹ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ الصادق الامین، میرے رسول کا تعارف، یہ آپ کے پیغمبر کا پہلا تعارف ہے جو شہر مکہ کو کروایا گیا تھا۔ کتنے سچے تھے میرے حضور جناب، اللہ اکبر۔ پہلا تجارتی معاملہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ طے پایا، مال تجارت لے کر روانہ ہوئے تو سیدہ فرماتی میں نے اپنے غلام کو بھی ساتھ بھیج دیا۔
دو چار 10 دن کے بعد جب حضور کا واپس پلٹنا ہوا، فرماتی اتنا نفع ہوا جتنا آج تک نہیں ہوا تھا۔ حیرت میں ڈوب کر اپنے غلام سے پوچھتی ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کاروبار کیا، کوئی پہلی بار تو تجارت نہیں کی، لیکن اتنا نفع تو کبھی نہیں ہوا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت سے ہوا ہے۔ تو وہ غلام کیا کہتا ہے کہ اس بار مال بڑا اچھا تھا، اس بار منڈی بڑی تیز تھی؟ نہیں، جواب کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے ان کا دن بھی دیکھا ہے، میں نے ان کی رات بھی دیکھی ہے، میں نے مال خریدتے بھی دیکھا ہے، میں نے مال بیچتے بھی دیکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم اتنے دنوں میں نے ان کی زبان پہ جھوٹ نہیں دیکھا۔ یہ اس سچ کی برکت ہے جو یہ لے کر آئے۔ حضور والا یہ تو 14 صدیاں قبل مکے کی گلیوں میں فیصلہ کر دیا، کاروبار سچ کا نام ہے۔ یہ میرے رسول کا تعارف، یہ آپ کے پیغمبر کا تعارف۔ اللہ اکبر، وہ رسول جو صداقت کا پیغمبر، آج اس قوم کی حالت کیا ہے جن کو صداقت کا رسول دیا گیا، جن کو الصادق الامین پیغمبر دیا گیا۔ آج ہم اپنا 2 لمحے کے لیے جائزہ لیں، آج حالت اتنی خستہ ہے، سچ بولنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ میرا تاجر کہتا ہے جناب سچ بولنے سے کاروبار نہیں چلتا۔ محکمے کے دفتر کی کرسی پہ بیٹھا ہوا افسر شاہی کہتا ہے کہ جناب باتیں تو ٹھیک ہیں، سمجھ بھی آتی ہیں، لیکن سچ سے نظام نہیں چلتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں جن کے پیغمبر کا پہلا تعارف صداقت ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں جن کی ماؤں نے گھٹی میں بتایا تیرے رسول سچے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں جن کو 3ری 4تھی 5ویں کلاس کے قاعدوں میں پیارے نبی کی پیاری باتیں پہلا سبق پڑھایا گیا، وہ سچ کا پیغام لے کر؟ وہ کہہ رہے ہیں سچ سے نہیں چلتا۔ بولنا تو بڑے دور کی بات ہے، وہ قبول کر چکے ہیں کہ چلتے جھوٹ سے ہے۔ یہ ہماری حالت، یہ ہماری خستہ حالت۔ اچھا یہ تو ہمارا جو ہے خستہ حال ہے، دوسری طرف وہ اغیار جنہوں نے تیرے اور میرے رسول کا کلمہ نہ پڑھا، جنہوں نے تیرے اور میرے رسول کی تصدیق نہ کی، اب انہوں نے بھی کاروبار کرنا چاہا۔ وحی کا اجالا تو ان کے پاس نہیں تھا، قرآن کی آیات تو ان کے پاس نہیں تھی، لیکن اب انہوں نے علم، عقل، فہم کے ساتھ سفر شروع کیا، تو جستجو کی، ریسرچ کی، ساری تاریخ کا ہسٹوریکل ریکارڈ نکالا، اینالائز کیا، تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ان کو سچ ملا تو مکے کی گلیوں میں ملا۔ حیرت میں ڈوب گئے کہ یہ کیا ہوا؟ جن کو نبی نہیں مانتے، پیغمبر نہیں مانتے، سچ تو وہ لے کر آئے۔ تو وہ اپنے کاروبار سے حضور والا اتنے مخلص تھے کہ انہوں نے وہ مکے کی گلیوں سے سچ اٹھایا اور پوری دنیا میں تجارت سچ کے ساتھ کھڑی کر دی۔ وہ 7 سمندر دور بیٹھ کے پوری دنیا میں بیچتے بھی ہیں، خریدتے بھی ہیں۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں بکتا۔ ہمارے ایک دوست ہے چائنا سے کام کرتے ہیں، تو کہتے ہیں عبداللہ بھائی نہ ہم ان کی بولی جانتے ہیں نہ وہ ہماری زبان جانتے ہیں۔ ایک سیمپل کیپیسیٹر کا آتا ہے، ہم اینالائز کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، آرڈر بک کرتے ہیں، کہتے ہیں یقین مانیے 10 لاکھ کیپیسیٹر بھی منگوائے نا، ایک پیس بھی خراب نہیں نکلتا۔ وہ پوری دنیا میں بیچ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں 6 درجن کیلے ریڑھی پہ رکھ کے بیچنے والا کہتا ہے جناب سچ بولیا نہیں بک دے۔ ہمارے 6 درجن کیلے نہیں بیچ رہے، دنیا کس درجے کی تجارت کر رہی ہے؟ پتہ کیوں نہیں بکتا ہمارا؟ اس لیے نہیں بکتا حضور والا، ہم نے اوپر کچھ رکھا ہوا ہے، نیچے کچھ رکھا ہوا ہے۔ پیکٹ کے اوپر کچھ لکھا ہے، اندر کچھ بھرا ہوا ہے۔ ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے ہم نے بنایا بھی دھوکے سے ہے، بکنا بھی دھوکے سے ہے، ہمارا سچ سے نہیں بکنا۔ میں کسی انقلاب کا آپ سے ہاتھ نہیں اٹھاتا، سر شام سے لے کر اس وقت تک یقیناً آپ محبوب کے پیار میں بیٹھے ہیں، میں کسی انقلاب کا آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواتا۔ ویسے عمومی طور پر ایک طویل عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں قوم کا مزاج یہی بن چکا ہے کہ ہم سب لوگ ہر وقت کسی انقلاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بس ایک ایسا لیڈر اٹھے گا جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، پھر ہڑتالیں ہوں گی، جلوس ہوں گے، روڈ بلاک ہوں گے، دکانیں بند ہوں گی۔ تو میں نے کہا کیا صبح پھر 26 کروڑ لوگ سچ بول رہے ہوں گے؟ ایسی کوئی ویکسین، ایسی کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے کہ 26 کروڑ کو لگا دی جائے تو سارے صبح سچ بول رہے ہوں۔ نہ زوال ایک دن میں آتے ہیں، نہ عروج ایک دن میں ملتے ہیں۔ یہ خستہ حالت ایک دن کا حادثہ نہیں ہے حضور والا، ہم سب اپنے اندر اترے ہیں۔ یہ چھوٹا مجمع نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہمارا 10,000 کا مجمع ہو تو ہمیں تقریر کرنے کا بھی سواد آتا ہے۔ یہ چھوٹا مجمع نہیں ہے۔ لیٹس سپوز کہ یہ 500 لوگ ہیں،
مثال کے طور پہ اگر یہ 500 لوگ بھی ضمانت دے دیں ہم 100% سچ کے ساتھ دن گزاریں گے. جانتے کتنا بڑا انقلاب ہے حضور والا؟ اگر آن ایوریج ایک بندے سے دن میں 10 بندے ملاقات کرتے ہیں اور اتنے لوگوں سے تو ایک بندے کی ملاقات ہو ہی جاتی ہے. اگر یہ 500 لوگ اس بات کی ضمانت دے دیں ہم 100% سچ کے ساتھ دن گزاریں گے. جانتے ہیں کتنا بڑا انقلاب ہے؟ انقلاب کے اس جڑاں والا میں شام کو 5000 لوگ 5000 گھروں میں 5000 خاندانوں میں شام کو بیٹھ کر دعوے سے کہہ سکتے ہیں آج ہم نے سچوں کو دیکھا بھی ہے, سچوں سے سلام بھی لیا. حضور والا 500 بندہ سچ بولے تو 5000 بندوں کو سچا بندہ نظر آ جاتا ہے. لیکن اگر کسی کو بھی خاندان کھنگال مارے سچا نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہم سب ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. میں کہتا ہوں میرا وزیر اعظم بھی سچ بولے, میرا جج بھی سچ بولے, میری عدالتیں بھی سچ بولے, میرا ایس ایچ او بھی سچ بولے, پوری دنیا سچ بولے, لیکن میرے سے نہ کوئی تقاضا کرے. میری آرزو ہے میرے دوست بھی میرے ساتھ سچ بولے, میرے مقتدی بھی میرے ساتھ سچ بولیں. بات تو بڑی تلخ, مجھے پرانی بات یاد آ گئی. مجھے کسی نے فون کیا اور کہا کہ جناب ہم ایک امام چاہیے. تو میں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ کیا خوبی ہو, کیا ادھر کا ماحول ہے, کس درجے کی مسجد ہے, تھوڑی تفصیل مل جائے تو ہم اس درجے کا شخص آپ کو دے دیں. تو اس نے کہا آپ ساری باتیں چھوڑیں, صرف ایک خوبی ہو اس میں. تو میں نے کہا کیا؟ وہ کہتا صرف سچ بولتا ہو. یہ سوچنے والی بات ہے. دل میرا بھی کرتا ہے میرا امام سچ بولے, دل میرا بھی کرتا ہے میرا خطیب جھوٹ نہ بولے, آرزو میری بھی ہے میرے مقتدی سچے ہوں, لیکن آرزو تک میں ہوں لوگ سچ بولیں, میرے ساتھ کوئی جھوٹ نہ بولے. میں جھوٹ برداشت ہی نہیں کرتا حضور والا, ہر بندہ یہی کہتا ہے. تو پھر بولتا کون ہے؟ برداشت تو کوئی بھی نہیں کرتا. مد مقابل سے تو ہم تقاضا رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جھوٹ نہ بولا, لیکن میں خود سچ بولنے کے لیے تیار نہیں. حضور ایک بندہ, 500 تو بہت ہوتے ہیں, ایک بندہ سچ بولنے کا عہد کر لے. مثال کے طور پر میں سچ بولنے کا عہد کرتا ہوں. جانتے کتنا بڑا انقلاب؟ اگر میں بیٹا ہوں اور میں سچ بولتا ہوں تو میرے باپ کو مبارک ہو, ان کو سچا بیٹا مل گیا. اگر میں باپ ہوں اور میں سچ بولتا ہوں تو میرے بچوں کو مبارک ہو, ان کو سچا باپ مل گیا. اگر میں بھائی ہوں اور میں سچ بولتا ہوں تو میرے بھائیوں کو مبارک ہو, ان کو سچا بھائی مل گیا. اگر میں سچ بولتا ہوں اور میں بھانجا ہوں تو میرے ماموں کو مبارک ہو, ان کو سچا بھانجا مل گیا. اگر میں سچ بولتا ہوں اور میں ماموں بھی ہوتا ہوں تو میرے بھانجوں کو مبارک ہو, ان کو سچا ماموں مل گیا. اگر میں سچ بولتا ہوں اور میں بھتیجا ہوتا ہوں, میرے چچا کو مبارک ہو, ان کو سچا بھتیجا مل گیا. اگر میں سچ بولتا ہوں اور میں چچا بھی ہوتا ہوں تو میرے بھتیجوں کو مبارک ہو, ان کو سچا چاچا مل گیا. اگر میں سچ بولتا ہوں اور میں مقتدی ہوتا ہوں, میرے امام کو مبارک ہو, ان کو سچا مقتدی مل گیا. اگر میں سچ بولتا ہوں اور میں امام ہوتا ہوں تو میرے مقتدیوں کو مبارک ہو, ان کو سچا امام مل گیا. اگر میں سچ بولتا ہوں اور میں دکاندار ہوتا ہوں, میرے گاہکوں کو مبارک ہو, ان کو سچا دکاندار مل گیا. اگر میں سچ بولتا ہوں اور میں گاہک بھی کبھی بنتا ہوں تو میرے دکاندار کو مبارک ہو, ان کو سچا گاہک مل گیا. زورے والا ایک بندہ سچ بولے درجنوں لوگوں کو سچا بندہ نظر آ جاتا ہے. لیکن اگر کسی کو بھی نظر نہیں آتا تو پھر ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. حالت تو خستہ ہے, جملہ بھی تلخ ہے, لیکن اجازت دیجئے گا. مجھے کسی نے کہا فلاں ایم پی اے کر گیا, یہ ایم این اے کر گیا. میں کہا اچھی بات ہے, مجھے کوئی حرج نہیں, آپ گفتگو کر لیجئے. لیکن میں نے کہا جوتا مسجد سے ایم پی اے اٹھا کے نہیں لے کے جاتا. گلی میں لگے ہوئے واٹر کولر پر پڑے ہوئے گلاس کو زنجیروں سے کاٹ کر کوئی ایم این اے نہیں اٹھا کے لے کے جاتا. یہ چھوٹے چھوٹے ایم پی اے گلیوں میں ہیں اور اوپر بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح کے نیچے سے اوپر گیا, اوپر سے کوئی نہیں گرا تھا. تو جس طرح کی ہماری حالت ہے اس طرح, بس تھوڑا فرق ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ہیں, پھر بڑے بڑے ہیں, پھر اس سے بڑے بڑے ہیں, اور جو سب سے بڑے ملک وہ چلا لیتے ہیں. تو ہم سب ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں. حضور والا کاش اپنے اندر اتریے اور اپنا عہد کیجئے, ہم سچ بولیں گے. جب تک ہم سچ کے ساتھ نہیں کھڑیں گے کوئی انقلاب نہیں آنے والا. میرا صرف ایک سوال, ایک درخواست ہے. الصادق رسول اللہ کا پہلا تعارف ہے. مجھے عرصہ ہو گیا مجلسوں میں, محفلوں میں, خطبوں میں بیٹھتے ہوئے. اگر پہلا سبق بھی میرا کچا ہے, ہمارے وہ مدرسے میں کہتے تھے اگر کچا سبق ہو تو استاد اگلا سبق نہیں پڑھاتا. تو ہمارا اگر پہلا کچا ہے تو میں اگلی بحثوں میں بات پہ جاؤں گا. میں پہلا رسول کا سبق تو لوں کہ میرے رسول پہلا سبق صداقت کا دیتے ہیں, اور دوسرا تعارف الامین, میرے حضور امانت دار ہیں.
کتنے امانت دار ہیں. تاریخ انسانیت میں حضور والا آپ کو یہ مثال نہ ملے گی جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے. ننگی تلواریں لے کر لوگ جان کے دشمن ہیں, خون کے پیاسے ہیں. اب صرف مذہب کا اختلاف نہیں ہے, اب صرف اسلام ان کو گوارا نہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے. اب وہ جان کے دشمن ہیں, گھر کے باہر کھڑے ہیں. آپ تاریخ اٹھائیں, آپ حدیث اٹھائیں, کمرے کے اندر بحث کیا ہو رہی ہے کہ علی ان سے جان کیسے چھڑانی ہے؟ نہیں. کیا موضوع چل رہا ہے کہ ان کو دھوکہ کیسے دینا ہے؟ نہیں. حدیث اٹھائیں, تاریخ اٹھائیں, گفتگو کمرے میں کیا ہو رہی ہے کہ علی ان کی امانتیں ہمارے پاس ہیں, وہ ان کو کیسے واپس کی جائیں. میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں یار, کن کی امانتیں واپس لٹائی جا رہی ہیں جو صرف مذہب کے دشمن نہیں ہیں, جو اسلام کے دشمن نہیں, اب جان کے بھی دشمن ہیں. یار حضور تو حضور ہیں, ان کی ذات تو نور علی نور ہے. جو پاس بیٹھے ہوئے اصحاب ہیں جنہوں نے نبوت سے ڈائریکٹ فیض لیا ہے, ان میں سے کسی شخص کے ذہن کے کسی خانے میں بھی یہ سوال نہیں آتا کہ حضور جی وہ ہماری جان لینا چاہتے ہیں اور ہم ان کی امانت واپس کرنا چاہتے ہیں. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے یار, جو ابو جہل سے اتنے مخلص ہیں, جو ابو لہب سے اتنے مخلص ہیں کہ ان کے کہنے پہ تلواریں لے کے میرے حضور کے گھر کے باہر آ گئے, یار وہ اپنی امانت ابو جہل کے گھر کیوں نہیں رکھواتے؟ وہ اپنی امانت ابو لہب کے گھر کیوں نہیں رکھواتے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے ابو جہل تو دھوکہ دیتا ہے, سونے محمد نے کبھی دھوکہ نہیں دیا. یہ ہے میرے رسول کا تعارف, الامین پیغمبر. رسول اللہ امانت دار تھے. شخص کا نام ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تجارت کر کے واپس پلٹ رہے تھے, رستے میں کافروں نے پکڑ لیا, مال چھین لیا, سامان لوٹ لیا. کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں مدینے جا رہا ہوں. کہا کہ ایک شرط پہ واپس کریں گے مال. کہا وہ کیا؟ کہا وعدہ کرو مدینے جا کے مسلمانوں کے لشکر میں شامل نہیں ہوگے. انہوں نے وعدہ کر لیا, انہوں نے مال واپس کر دیا. لیکن جیسے مدینے پہنچے, صحابہ بدر کی تیاریاں کر رہے تھے, اور آپ جانتے ہیں 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 تلواریں, مختصر سا قافلہ, 313 کی مٹھی بھر جماعت, شوق فراواں, جذبہ جہاد. جلدی جلدی گھر کے جا کے سامان رکھا, تیاری کی اور آ کے لشکر میں شامل ہو گئے. میرے رسول تک خبر پہنچتی ہے کہ ایک مجاہد اور بڑھ گیا, حذیفہ بن یمان بھی پہنچ گئے. خوشی ہونی چاہیے, ایک مجاہد آ گیا, اسلام غالب آنے لگا, کافروں سے جنگ ہے. لیکن میرے حضور فوری بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان, جی حضور میں حاضر ہو گیا. عرض کی کہ حکم فرمائیے. فرمایا حذیفہ وہ وہاں کافروں سے وعدہ کیا تھا جا کے اسلامی لشکر میں شامل نہیں ہوں گا؟ قال نعم, جی حضور وعدہ تو کیا تھا. فرمایا حذیفہ پھر آپ یہاں کیوں آ گئے, آپ واپس چلے جائیے. عرض کی حضور وہ تو کافر ہیں. حضور میں ہاں حذیفہ, میں محمد کافروں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرتا ہوں. یہ ہے اسلام, یہ ہے میرے رسول کا معیار. اگر تمہارا کافر سے بھی وعدہ ہوا ہے, تم نے اس کی امانت واپس کرنی. تمہارا کافر سے وعدہ ہے, حالت جنگ میں بھی تم پورے کرو گے. تمہارے رسول کی تعلیمات ہے. یہ میرے رسول کا تعارف. یہ آپ شخص کا نام ہے عمر بن عبد ود. کافروں کی صفوں سے خندق کے موقع پر للکارتا ہوا آگے بڑھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاک کے تیر مارا. تیر ایسی جگہ پہ لگا کہ وہیں مر گیا. بھڑکتا ہوا اس کا لاشا جا کے خندق میں گرا. کفار لاش اٹھانا چاہتے ہیں, لیکن کون جائے اپنے آپ کو خود موت کے منہ میں ڈال دے. کیونکہ جو خندق میں اترے گا مسلمان اوپر سے تیر ماریں گے, ایک کی لاش اٹھاتے ہوئے 10 اور مر جائیں گے. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی. لیکن پریشانی بھی ہے, کس وقت جنگ اپنا پانسا پلٹ دے تو پھر کیا ہوگا. ایک لاش ہے اور کافر ہے اور سردار ہے, جنگجو ہے, وہ چھوڑ کے جانی پڑے گی. قافلے والے تو قبیلے والے تو بڑے تانے دیں گے. پریشانی ہے. تاریخ اٹھائیں, کافروں کے خیمے کے اندر ایک مشاورت ہوتی ہے کس طرح سے یہ لاش اٹھائی جائے. ایک کافر مشورہ دیتا ہے, میں آپ کو حل بتاتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہا کسی طریقے سے جا کے مسلمانوں کے نبی سے بات کر لو. اگر انہوں نے کمٹ کر لیا, وعدہ کر لیا, میں ضمانت دیتا ہوں خیانت نہیں ہوگی. ایک سفیر کافروں کی صفوں سے نکلتا ہے, میرے رسول کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ہم لاش اٹھانا چاہتے ہیں. یہ سردار ہے قبیلے کا, جنگجو شخص تھا,
ہم اس کی لاش اٹھانا چاہتے ہیں, ہمیں موقع دیا جائے, جنگ روکی جائے, اس کے عوض میں 10,000 دینار پیش کریں گے. چھوٹی رقم نہیں, بہت بڑی رقم. کیا کرنا ہے؟ اپنے ملک کے باشندے ایجنسیوں کے ذریعے دوسرے ملک میں بیچنے نہیں ہیں, مرے ہوئے کافر کی صرف لاش اٹھانے کا موقع دینا. 10,000 دینار. وہ خاموش ہے, شاید اماؤنٹ بڑھا دیں گے, ڈیل ہو کہ نہ ہو, لیکن لفظ ترتیب پاتے ہیں, آواز کیا گونجتی ہے. میرے حضور فرماتے ہیں کیا بات کرتے ہو, میں محمد لاشوں کا سوداگر نہیں ہوں, میں مردہ فروش نہیں ہوں. تمہیں اجازت ہے تم اپنی لاش اٹھا لو, محمد کی جانب سے کوئی تیر تمہارے اوپر نہیں آئے گا. تاریخ دیکھتی ہے کافر اترتے ہیں, پورے اعتماد سے اپنے سردار کی لاش اٹھاتے ہیں, رسول اللہ کے مجاہد کمٹمنٹ پہ پہرا دیتے ہیں. ہماری حالت کیا ہے؟ میں کمرے میں بیٹھ کے انقلاب کا پلان کرتا ہوں, جو میرے ساتھ نہیں چلتا میں اس کو اسلام کے مسلمان بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. یہ اسلام نہیں ہے, یہ کسی کا خود ساختہ تصور تو ہو سکتا ہے, یہ کسی کے پیٹ کا دھندا تو ہو سکتا ہے, رسول اللہ کا دین نہیں ہو سکتا. اگر ایک ریڈی والا بھی میرے ساتھ نہیں چلتا تو میں اس کو بھی کافر قرار دیتا ہوں. یہ اسلام نہیں ہے حضور والا. الامین پیغمبر کا تعارف, امانت دار رسول. میں کسی انقلاب کا دوسری بار کہتا ہوں ہاتھ نہیں اٹھواتا. میں یہ سادہ سی بات کہتا ہوں, جو کام کرتے ہیں, جو نوکری کرتے ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ملازمت کرتے ہیں یا آپ گورنمنٹ جاب پہ ہوتے ہیں, جو کام کرتے ہیں آپ 100% دیانتداری کے ساتھ کیجیے, 100% امانت داری کے ساتھ اس کمٹمنٹ کو پورا کریں جو آپ نے محکمے سے کی. میں مثال اپنے شعبے سے دیتا ہوں. اگر میں یہ دیکھوں تو کس کو نہیں پتا کہ ظہر کی نماز 20 منٹ میں بڑی تسلی سے پڑھی جاتی, کس کو نہیں پتا عصر 10 منٹ میں بڑی تسلی سے پڑھی جاتی. لیکن اگر میں 12:30 بجے لیپ ٹاپ آف کرتا ہوں, اپنا ڈرار لاک کرتا ہوں, دھیرے دھیرے جرابیں اتارتا ہوں, اور پھر میں آستینے اوپر کرتا ہوں, چپل منگواتا ہوں دوسرا, اور میں واش روم میں جا کے 20 منٹ کا وضو کرتا ہوں, اور متقی میں اتنا ہوں کہ میں داڑھی کے قطرے بھی پانی کے اپنے بدن پر نہیں گرنے دیتا, الگ سے ٹاول اس کے لیے میں استعمال کرتا ہوں. پھر آ کے میں ٹوپی پہنتا ہوں, ہاتھ میں تسبیح پکڑتا ہوں, جرابیں پہنتا ہوں, اور دھیرے دھیرے نظریں جھکا کے میں درود شریف پڑھتا ہوں, مسجد جاتا ہوں. 1:15 بجے میں جماعت سے نماز پڑھتا ہوں, پھر سنت پڑھتا ہوں, پھر نوافل پڑھتا ہوں, پھر 2-3 رکوع قرآن مجید کے پڑھتا ہوں, پھر میں تسبیح لے کے وہاں پہ وظیفہ پڑھتا ہوں, اور میں کہ 1.5 گھنٹے بعد کرسی پہ بیٹھتا ہوں تو ایک بچہ دوڑتا ہوا آتا, کہتا سر یہ فائل لیٹ ہو گئی ہے, سائن کر دیں. تو میں ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوں کہ ابھی شجرہ شریف میں نے پڑھنا ہے, آپ کو نہیں پتا اس سے پہلے میں کوئی کام نہیں کرتا. تو معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں میں بڑا متقی پرہیزگار ہوتا ہوں, معذرت کے ساتھ میں خائن ہوتا ہوں, میں خیانت کرتا ہوں اپنے ملک کے ساتھ, اپنے محکمے کے ساتھ, اپنے رزق کے ساتھ. معیار کیا حضور والا؟ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں, اور سنانے کا مقصد اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرنا ہے. یہ تقریر میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں. میرے استاذ مکرم جب پڑھایا کرتے تو فرماتے بیٹا میرا محکمہ, میرا ادارہ, میرا جامعہ 7 بجے سے لے کے 12:30 بجے تک 6 پیریڈ یا 7 پیریڈ درس نظامی پڑھانے کی مجھے تنخواہ دیتا ہے. میں پابند ہوں ان 7 پیریڈ میں میں درس نظامی کا اسباق پڑھاؤں گا. اگر ان 6-7 گھنٹوں میں میں تسبیح لے کے درود پڑھتا ہوں, میرے رسول میرا درود قبول نہیں کریں گے. مجھے درود پڑھنا ہے تو اس کے لیے الگ اپنے ذاتی نفل کے لیے اٹھنا پڑے گا اور تہجد میں بیٹھنا پڑے گا. حضور والا معیار تو یہ ہے. میرے رسول کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے جی میں عبادت گزار بننا چاہتا ہوں. میرے حضور اس کو یہ نہیں کہتے چاشت پڑھا کرو, اوابین پڑھا کرو, فلاں فلاں وظیفے پڑھا کرو. سوال کیا ہے؟ میں عبادت گزار بننا چاہتا ہوں. 2 لفظی جواب ہے, اتق المحارم, اللہ کے حرام سے بچ جاؤ جو اس نے حرام کیا ہے. ہم ضمانت دیتے ہیں سب سے بڑے عبادت گزار ہو. حضور والا حرام سے بچنے کا عہد کیجئے. جھوٹ, دھوکہ, فریب, خیانت, 10 نمبر 20 نمبر مال سارا دن بیٹھ کے ہم بیچتے ہیں. جاتے ہو 11ویں شریف کا ڈبہ بھی مٹھائی سے دونوں ہاتھوں کا مسجد میں پکڑا کے جاتے ہیں. 6 ماہ سیزن لگایا, فراڈ کیا, خیانت کی. وہ پنجابی میں کہتے ہیں انی مچا دی ہم نے, اب ہمیں نیند نہیں آ رہی.
تو پھر ہم کوئی کہتا ہے میں عمرہ کر کے آتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں بیٹیوں کا یتیم کا جہیز کا بندوبست کرتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں چلہ تبلیغ کا کاٹ کے آتا ہوں, کوئی کہتا ہے سالانہ عرس پہ حاضری قضا نہیں ہونی چاہیے, کوئی کہتا ہے میں بغداد شریف جاتا ہوں. آپ نہ جائیں بغداد, نہیں ضرورت مٹھائی کے ڈبے کی 11ویں والے کو, نہیں ضرورت یتیم بچیوں کے جہیز کی اسلام کو. آپ مقدمے پہ آئیے, کیا آپ نے جو کمایا وہ حلال کا ہے؟ اگر کمایا تو رسول کی ضمانت ہے آپ سب سے بڑے عبادت گزار ہیں, اور اگر نہیں کمایا تو رک جائیے, اپنا محاسبہ کیجئے, ریوائز کیجئے. ہمارا مسئلہ یہ, ہم محفل بھی کرواتے ہیں تو مذہبی سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں. ہمارا کوئی مقصود نہیں ہوتا کہ ہم دین کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. اگر ہمارا مقصود ہو, میں نے پہلے کہا 100 محفلیں 1000 محفلیں تو لاکھ محفلیں تو بڑی دور کی بات ہے. میرے شیخ تو پڑھا کرتے ہیں یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری, یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری, پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نالو ایک باری. تم نے لاکھ بار نہیں پڑھا, تمہیں وقت ہی نہیں ملا, تم دیانتداری سے بچوں کا حلال رزق کما رہے تھے, تمہیں ٹائم نہیں ملا, تم نے جاتے ہوئے سائیکل پہ بیٹھ کے پڑھا, تمہارا خالص پڑا ہوا ایک بار بھی در رسول تک پہنچے گا. لیکن اگر تم نے ظاہری لبادہ کوئی اور اڑا ہے اور تمہارے اندر کچھ اور چلتا ہے, تو پھر تم کروڑ بار بھی پڑھو تو لوگوں کو بتاتے ہو یہ کروڑ بار پورا ہو گیا, جلسہ بڑا کروا رہا ہوں, 1 کروڑ بار میں نے رسول پہ درود پڑھا. پھر وہ دکھلاوے کی نہ نماز قبول تو نہ دکھلاوے کا وہ لنگر قبول ہے. اخلاص 100% حلال کمانا, یہ پہلا مقدمہ ہے. پھر اس کے بعد دوسری بات ہے کہ آپ کتنا بانٹتے ہیں, آپ عمرہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, جہیز یتیم بچیوں کا دیتے ہیں, یہ دوسرا مقدمہ ہے. پہلا غلط ہوگا تو دوسرا, اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے. تو آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, انقلاب کسی جلسے سے نہیں آنا, یاد رکھیے. سبحان اللہ نہ کہیں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. گھر جا کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا, اگر جھوٹ کا کماتے ہیں, خیانت کا کماتے ہیں, سوال یہ نہیں آپ روپیہ کماتے ہیں کہ کروڑ کماتے ہیں, سوال یہ ہے جو کماتے ہیں وہ حلال ہے تو مبارک ہو. میرے رسول کی ضمانت ہے, جس شخص نے اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جانے دیا, فرمایا اتنا خوش قسمت شخص ہے, کل قیامت میں جنت میں جس دروازے سے جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. فرمایا عمر اسے کوئی شے روکنے والی نہیں ہوگی. آئیے الصادق الامین, یہ 2 لفظ اپنی روح میں اتاریے. لطف یہ ہے کہ اگلے سالانہ جلسے تک ہم ان 2 لفظوں کے پکے کردار کے اندر عامل بن چکے ہوں. بصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں, اللہ عمل کی توفیقات عطا فرمائے. بارے دیگر منتظمین کے ایک ایک فرد سے لے کر شرکائے مجلس کے ایک ایک شخص تک سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ اتنے لوگوں کو جمع کیا, خیر کی دعوت, دین کا پیغام پہنچانے کا مجھے موقع فراہم کیا. اللہ اس عمل کا لمحہ لمحہ قبول فرمائے. اسی طرح نظم و ضبط کے ساتھ آپ اپنی نشستوں پہ تشریف رہیں گے. میرا سلام قبول کیجئے, میں آپ کا سلام قبول کرتا ہوں, اور ہمارے محترم دوست جو ہیں وہ اگلا شیڈول آپ کو بتائیں گے. اسی نظم و ضبط کے ساتھ آپ تشریف فرما رہیں گے تاکہ مجلس اور محفل کا تقدس اپنی جگہ برقرار رہے. ماشاءاللہ.